میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال زوید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں جانا؟ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بار گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا، تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے ہوں تو کتھے آؤں، آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے، جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں، تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی، جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے، جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔
وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا۔ لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تو اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں۔ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر لیا۔ یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے، پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لہ، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ۔ جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقلت لہ، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ان کو بھی نہیں پتہ چل، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی زانی جواری بھیڑا، موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا،
تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اب تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا ساتھ والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نقطہ ہے خاکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔
سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سارے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی, سب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی. نبی کی سفارش, پھر اولیاء کی سفارش, پھر مجاہدین کی, پھر شہداء کی, پھر مبلغین کی, پھر علماء کی, پھر اللہ کے نیک بندوں کی, پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا. اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا, اتنا کمزور ایمان ہوگا. اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دو. کہے گا یا اللہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا, اس کی اپنی جنت نہیں, نیچے والے, اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا, پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا, وہ زیادہ خوبصورت ہے, تھوڑی خوبصورت, پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے. تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں اب نہیں مانگتا, تیری قسم اب نہیں مانگتا. ایک اور دکھا دے گا. جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا, پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے. سائیکل مل جاتا تو کہتا موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے, چاہے چھوٹی ساری ہو, چاہے سوزوکی ہو, چھوٹی ساری ہو. جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے. جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے. انسانی فطرت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا. جب اصلی جنت دیکھے گا تو 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے, تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں, لیکن بولے گا نہیں, ڈر جائے گا. تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو, مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے, چلو واپس, اس واسطے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے, بہت قسم توڑی ہے اب شرم آتی. میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال زوید ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ, اب تیری توبہ, تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم ہے خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بار گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ, اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہوں, تو کتھے آؤں, آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کدے نکل گیا ہوں, کتھے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا, کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم, مرحبا, اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا, شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار
60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते रोते बोली किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया। मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने जन्नत बना दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे ही योर ऑनर रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे के वैसे है। इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए और आले रसूल के सीटे गए और बोटी बोटी उनकी हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को। जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हूं, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मिटा, हदिया 60 दिनार 1 लाख रैंड बनता है, जा अपनी गुर्बत मिटा और मेरे लिए दुआ कर। मैं बहुत गंदा इंसान, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया। उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है। मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं है। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाऊं। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है। और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है। और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज भी नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अभी हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जाने भी था, ये सब कुछ। तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा और मौत ने मोहलत नहीं दी, खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल। अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया, यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए फिर तौबा करो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात?
ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لہ، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10 لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا اللہ کہتا ہے عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ان کو بھی نہیں پتہ چل، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں ہے، تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جو اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شراب پیزا نیجو آ رہی ہے، بھیڑا کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔
آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اب تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا ساتھ والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نقطہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، ایک جھونپڑا سا، جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا، جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، وہ زیادہ خوبصورت ہے، تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے، تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا، ایک اور دکھا دے گا۔ جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو، چاہے سوزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو۔ جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس
اس واسطے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو, کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے, بہت قسم توڑی ہے اب شرم آتی ہے. میری ماں ناراض ہو جائے, میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے, من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال زوید ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ, اب تیری توبہ, تو شرم نہیں آتی, کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی, تو اور کہاں جانا ہے, اور کہاں کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم ہے خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں, ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے, کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بار گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو, تو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے, تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ, اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے, میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے, من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں, آ جا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہونتا ہی کتھے آؤں, آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کدے نکل گیا ہوں, کتھے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے, تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا, کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا, اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے. ترمذی کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل, روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا, شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے, اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی, تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا, ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں, غریب ہوں, مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں, تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں, اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں, ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے, اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کی ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے, وہ امت جھوٹ بولے, شراب پی, زنا کرے. جلا دو اپنی تاریخ کو, جلا دو اپنی کتابوں کو, جلا دو اپنی میراث کو, جو کرنا پھر جو مرضی کرو, بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی, وہ لڑکی رونے لگی, کفل عزت دار ہوں, مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا, جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا,
ہدیہ 60 دینار 1,00,000 رینڈ بنتا ہے، یا اپنی غربت مٹا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں، ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لہ، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقلت لہ، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ان کو بھی نہیں پتا چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں ہے، تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟
लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी ज़ानी जो आ रही है भेड़ा। मूसा ये तो वो है जिसको हमने शहर से निकाल दिया था, तो ये ऐसा वली कैसे हो गया कि हम इसके जनाजे में आएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है, तो मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये सच कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर न आया, इसने फिर मेरी तरफ देखा। तो मूसा मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि जिसको सब छोड़ जाएं और वो बेबसी में मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार पे लब्बैक न कहूं। मूसा इसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी, मुझे मेरी इज्जत की कसम अगर आज मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं इसकी तुफैल सबको माफ कर देता। मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे भाइयों, आओ हम अल्लाह को मनाने वाली जिंदगी की आज इब्तिदा करें। नियत करते हो तो आओ यहाँ बैठे बैठे हम तौबा करें कि या अल्लाह जो हुआ बस हो गया, आइंदा नहीं करेंगे, माफ कर दे। तो तौबा की नियत करते हो। टूट जाए तो परेशानी की बात नहीं, फिर तौबा कर लेंगे, फिर टूट गई फिर कर लेंगे, फिर टूट मालम युग़रग़िर, जब तक मौत नहीं आती हर दफा की तौबा ऐसे ही कबूल है जैसे पहली कबूल है। तो नियत करते हो सारे भाई, कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये 3 लफ्ज आपसे मैंने बुलवाए हैं, अगर दिल से बोले हो तो अल्लाह की कसम मुबारक हो, आप सब ऐसे बैठो जैसे अभी माँ के पेट से निकले। सब माफ। 15 से 85 साल की उम्र वाले नजर आ रहे हैं, सब माफ। अब बाहर जाकर कुछ नया पेपर हल करोगे, कुछ नया लिखोगे तो लिखोगे। आज तक इस वक्त इस लम्हे 2:53 पर सारे माफ हो गए, सारे माफ हो गए। और इस वक्त ये हाल फरिश्तों से भरा हुआ है, वो तुम्हें देख के खुश हो रहे हैं, तुम्हारे बोसे ले रहे हैं, और अर्श तक गूंज पड़ गई है कि मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका की तारीख का पहला ही इतना बड़ा इज्तिमा होगा, इतने अहले ईमान इकट्ठे हैं और सब ने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। आज इस पूरे मुल्क पे रहमत ही रहमत छाई हुई है, अब तुम्हारे ऊपर भी रहमत छाई हुई है, और जन्नत की हूरों ने भी दरवाजे खोलकर तुम्हें प्यार से देखा है, देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया है जो उसको राजी करते हुए चलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, तौबा करते हैं फिर चलते हैं, टूट जाती है फिर करते हैं, और अपने अल्लाह को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का 7 वाला हिस्सा, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, जोर से बोलो। लफ्ज अल्लाह 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज मोहम्मद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। लफ्ज अहमद 4 हर्फ हैं, कोई नुक्ता है कोई नहीं। अल्लाह ने अपने नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं लिया, अपने हबीब के नाम में नुक्ते वाला हर्फ नहीं लिया, खुदा पे नुक्ता है खाका। जब अल्लाह ताला ने कलमा जोड़ा, अल्लाह 4 हर्फ, जमा मोहम्मद 4 हर्फ, जमा अहमद 4 हर्फ, 12, ये 12 हो गए। जब अल्लाह ने कलमा जोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ है और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ है। तौल के दिया और ऐलान किया कि अल्लाह तक आने का रास्ता मोहम्मदी बनो। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा। साउथ अफ्रीका आए तो वीजा लेकर आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तुम कहीं जाओगे तो वीजा लेना पड़ेगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरी जन्नत में आना है तो मोहम्मदी वीजा लेकर आओ, दिखाना पड़ेगा, वरना वहीं से वापस। जन्नत मेरे रब का मेहमान खाना है। सबसे छोटा जन्नती, सबसे छोटा। जैसे ये नहीं रास्ते में घर नजर आते, वो एक कमरा बना होता है, एक झोंपड़ा सा, जो भी रास्ते में बने होते हैं गरीबों के घर, एक झोंपड़ा। जन्नत का एक झोंपड़ा, जन्नत का एक अपार्टमेंट, सबसे छोटी जन्नत कितनी बड़ी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। 24,000 किलोमीटर का ये फुटबॉल है दुनिया।
اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، سارے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا، جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، وہ زیادہ خوبصورت ہے، تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہ نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ ایک اور دکھا دے گا، جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جائے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو، چاہے سوزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو۔ جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے، اب شرم آتی ہے۔